اب اگر اس معرفت اور مودت حاصل ہو گئی تو پھر بدن اور دنیا پر میں غالب آ جاؤں گا اور ہمیشہ اپنے مولا کی یاد میں رہوں گا جو یاد خدا ہے. ہمیشہ دل مطمئن رہے گا، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ ذکر اللہ میرا مولا ہے، اس کی یاد اللہ کی یاد ہے، اور یہ اللہ کی یاد ہی میرے مولا کی یاد ہے. تو اس سے دل میرا مطمئن ہو جائے گا. اب دنیا میں رہتے ہوئے مولا کی یاد کے انداز کیا ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں ائمہ ہدا نے بتایا ہے اپنے کریم مولا کو یاد رکھنے کے لیے آپ کیا انداز اپنائیں. میں ایسے کچھ کوئی 20 انداز کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ میرے منتظرین خاتم الائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم ان انداز کے ذریعے سے اپنے مولا کی یاد میں رہیں اور اپنے مولا کی یاد کی جنت میں رہیں، کیونکہ مولا کی یاد ہی جنت ہے. اگر یاد مولا میں رہیں ہمیشہ بہشت میں ہیں، اور جتنی دیر ہم مولا کی یاد میں نہیں ہیں ہم جہنم میں ہیں. یہی جہنم ہے. موت کے بعد جہنم ہوگی اپنے مقام پر، لیکن دنیا میں جہنم یہی ہے. تو مولا کو یاد رکھنے کے انداز یہ ہیں. نمبر 1، خلوت و جلوت میں حضرت کا ذکر کرو. اپنے کریم مولا کو تذکرہ کرتے رہے. اپنے سے خلوت میں ہیں تو اپنے سے باتیں کریں، مولا سے باتیں کریں، مولا سے مناجات کریں. اور اگر جلوت میں ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بات کریں. نمبر 2، صبح ہو اسی کے نام سے. بہترین انداز ہے دعائے عہد پڑھ کر. کیا یاد کا طریقہ ہے. شام ہو اسی کے نام پر. کیسے؟ اپنے دن کے اعمال کو مولا کی خدمت میں پیش کر کے کہیں مولا ہم نے پوری کوشش سے انجام دیے ہیں، اب تو جان تیرا اللہ جانے. اور پورے دن میں حضرت کی دعائے سلامت پڑھتے رہیں. اللہم کل ولیک اللہ حجت ابن الحسن. نمبر 4، ہر دعا سے پہلے اس کے ظہور کی دعا ہو، اس کے فرج کی دعا ہو. نمبر 5، حضرت کے نام پر صدقہ کیا جائے. یہ انداز ہے. نمبر 6، انفاق کریں مولا کے نام پر. نمبر 7، صلہ رحمی کریں. نمبر 8، ہر مومن سے ملاقات میں مولا کا ذکر ہو. حضرت کے جمال کی باتیں ہوں، مولا کے کمال کی باتیں ہوں، مولا کے فضائل کی باتیں ہوں، مولا کی کرامات کی باتیں ہوں. وہ جو کچھ ہم سے چاہتے ہیں اس کی باتیں ہوں. وہ جو ہم سے نہیں چاہتے ہیں وہ یاد کر کے ان سے اپنے آپ کو جدا رکھیں. نمبر 9، قرآن پڑھیں اسی کی یاد میں. نماز پڑھیں اسی کی یاد میں. مجلس ادائے امام حسین سنیں اسی کی یاد میں. پڑھیں اسی کی یاد میں. مجلس ادا بپا کریں اسی کی یاد میں. اور پھر آخر 14واں یہ ہے کہ مصائب آل محمد علیہ السلام میں اسی کو پرسہ دیں. ہر محفل میں اسی کا تذکرہ ہو. بالآخر 16واں یہ ہے کہ اس کے ذکر کے لیے مجلسیں قائم کریں جن میں حضرت کے فضائل بیان ہوں. تو یہ محبت شدید ہوگی ہمارے دلوں میں، جس کے نتیجے میں ہم اس کی یاد میں ہمیشہ رہنے لگ جائیں گے. اور ایک اجتماعی اعتبار سے اس کی یاد کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے مراکز، جو اچھے مراکز ہیں، علمی مراکز ہیں، دینی مراکز ہیں، ان کے نام حضرت کے اسماء اور ناموں پر ہوں. ہماری مسجدوں کے نام، ہمارے امام بارگاہوں کے نام، ہمارے درسگاہوں کے نام، ہماری جو بھی شے ہو، جو بھی اچھی شے ہو، وہ مولا کے ناموں پر ہو. 18واں پھر آخر یہ ہے کہ ہر دسترخوان پہ اس کی یاد ہو. اور پھر بالآخر یہ ہے کہ ہر لقمہ اسی کی یاد میں، پانی کا ہر گھونٹ اسی کی یاد میں، ہر قدم اسی کی یاد میں.
بس جی ختم کریں، ہر سانس اسی کی یاد۔ یہ انداز ہے اپنے مولا کو یاد رکھنے کے، اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ معرفت اور مودت ہوگی جو عرض کی جا چکی ہے۔ اور اگر اب ہم نے مولا کی یاد کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کی آثار کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں، ایسے چند آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ مولا کی یاد کا پہلا اثر یہ ہے کہ منتظر مومن گناہ سے محفوظ رہ جائے گا۔ اکثر جوان پوچھتے ہیں مجھ سے گناہوں سے کیسے بچیں؟ مولا کی یاد، مولا کی یاد انسان کو گناہ سے بچاتی ہے، اور اس سے بڑا اکسیر نہیں ہے گناہ سے بچنے کے لیے، یاد ہو۔ نمبر دو، مولا کی یاد گمراہی سے بچاتی ہے، مولا کی یاد ہو شیطان قریب نہیں آئے گا۔ نمبر تین، شیطان جن ہو یا بشر اس کے وسوسوں سے بچا رہے گا۔ نمبر چار، جھوٹے اماموں کے دھوکہ میں نہیں آئے گا، جتنے دعوے دار ہیں امامت کے ان کے دھوکے میں نہیں آئے گا، کیونکہ مولا یاد ہے امام میرا یہی ہے، یہی خاتم الائمہ ہے، یہی آخری امام ہے، اس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ نمبر پانچ، دوسروں کی بجائے اپنے مولا کے نعرے زیادہ لگائے گا، اپنے ولی کے نعرے لگائے گا، کیونکہ جس دل میں میرے مولا کی یاد تازہ ہوگی اس میں شیطان اور اس کے وسوسے مومن کو گمراہ نہیں کر سکتے، اور جس دل میں مولا صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں پھر وہ کسی اور کو نہیں جھکتا، وہ کسی اور کے سامنے اس کے علم اور اس کے بتائے ہوئے باتیں نہیں، وہ غفلت میں آ کر دوسروں کو اپنا مولا نہیں مانتا یا اپنے مولا کا مقام پھر نہیں دیتا۔ نمبر سات، مولا کی یاد سے اللہ کی اطاعت اور بندگی پر باقی رہے گا، اطاعت اور بندگی۔ نمبر آٹھ، قساوت قلبی اور شقاوت قلبی دور ہو جائے گی۔ نمبر نو، دل منور ہو جائے گا۔ نمبر دس، اللہ کی عبادت میں مزہ آئے گا، خدا سے مناجات کرنے میں لذت آئے گی۔ گیارہ، آنکھ میں حیا ہو جائے گا۔ مولا کی یاد ہوگی تو نمبر بارہ یہ ہے زبان کنٹرول میں ہوگی، ہر بات نہیں کہے گا۔ نمبر تیرہ، مومنین اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے، یہ واقعی مومن بن جائے گا۔ نمبر چودہ، مومن خوش اخلاق بن جائے گا اور بد اخلاقی سے محفوظ رہ جائے گا، کیونکہ مولا کی یاد میں ہے، اچھے الفاظ کے ساتھ بولے گا۔ نمبر 15، ہر مومن کا دل سے احترام کرے گا، کیونکہ وہ بھی مولا کا منتظر ہے، وہ بھی میرے مولا کا ماننے والا ہے، قلب سے اس کا احترام کرے گا۔ نمبر 16، دنیا کی ہر قسم کی پریشانی اور اضطراب ختم ہو جائے گا، منزل اطمینان نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 17، پوری زندگی پاکیزہ اور مطمئن گزرے گی۔ نمبر 18، اور مہم ترین ثمر مولا کی یاد کا اور پھل یہ ہے کہ انسان کو حیات طیبہ نصیب ہو جائے گی۔ نمبر 9، ایک زندگی مطمئن، نفس مطمئنہ بن جائے گا، یہاں سے نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ اور نمبر 10، یہ ایک نفس زکیہ، ایک پاکیزہ جان بن جائے گی۔ تو مولا کی یاد ہمیں پاک کر دے گی، ہمیں پاکیزہ کر دے گی، ہمیں منزل اطمینان عطا فرمائے گی، اور ہمیں حیات طیبہ دے گی۔ اور اگر اس یاد میں ہم زندہ رہے اور مولا کا ظہور ہو گیا، قطعا مولا ہمیں اپنا سپاہی بنا دیں گے، یہ اثر ہے، اصل بات یہ ہے۔ اور اگر اسی یاد میں ہم دنیا سے چلے گئے تو میرے عزیزو، کتنی خوبصورت وہ قبر میں سونا ہوگا کہ مولا کی یاد میں سو رہا ہو۔ واہ 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 واہ! لہذا جب موت زندگی میں اسی کی یاد تھی، اب موت جو آئے گی تو پھر بھی مولا کی یاد میں سویا رہوں گا، اور انتظار ہوگی کہ کب ظہور فرماتے ہیں تو وہ مولا مجھے اب زندہ کر کے اپنے فوج میں شامل کر دیں گے، اپنے جرنیلوں میں شامل کر دیں گے۔ تو بس ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ مولا کی یاد رکھیں، یہ ہے رابطہ کا طریقہ، ہمیشہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی بارگاہ میں رہیں۔ یہ مولا کی یاد کے آثار ہیں، اور اگر خدا نخواستہ مولا سے غافل ہو گئے اور ہم نے مولا کو یاد نہ رکھا تو پھر کیا ہوگا ہمارے لیے؟ بس کیا ہوگا،
وہ ہوگا جو شیطان چاہتا ہے، وہ ہوگا جو دشمن چاہتا ہے، اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ قرآن کی زبان میں مولا کی سے غفلت، یاد کے مقابلے میں غفلت ہوتی ہے، مولا کے ذکر کے مقابلے میں مولا سے غفلت ہے۔ مولا سے جب غفلت ہوگی تو قرآن کہتا ہے معیشتاً زنکا، پھر تمہاری زندگی بہت سخت اور شدید ہو جائے گی۔ پھر اس غفلت کے بدولت آپ کا جینا اچاٹ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اور منہ موڑ لیا، یعنی غافل ہو گیا، اس کے لیے سخت زندگی ہے۔ اس کے لیے ذکر امام ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا، محال ہے، ممتنع ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے ذکر سے اعراض نہ کرو ورنہ معیشت زنکا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ بروز قیامت اندھا اٹھے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو مولا سے غافل ہے وہ چاہے دنیا میں بینا تھے، آخرت میں اندھے ہوں گے، اور یہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، مجھے کیوں اندھا پیدا کیا وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسا، دنیا میں ہماری آیات آئی تھی، ہمارے امام زمانہ آئے تھے، اس کی یاد، اس کے معارف تھے، تو نے ان کو بھلا دیا تھا، آج کے دن تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ تو قیامت تو کوئی حال نہیں ہوگا نا جو مولا کی یاد میں نہیں ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں دیکھیں اس کے لیے کیا مصیبت ہوگی، پتہ ہے دنیا میں کیا مصیبت ہوگی؟ معیشت زن کا، معیشت زن کا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس تنگ دستی ہو، مال نہ ہو، گھر نہ ہو، گاڑی نہ ہو، نہ 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 نہ، معنی اس کے یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن مولا کی یاد نہیں ہے، مال ہے مولا کی یاد نہیں ہے تو کوئی سکون نہیں، کوئی چین نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی آرام کی زندگی نہیں۔ گھر ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، باہر نکلتا ہے لوگ احترام کرتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن چونکہ مولا کی یاد نہیں ہے تو کبھی بھی اس کو سکھ چین نصیب نہیں ہے، ہمیشہ کسی نہ کسی مشکل میں ہے، حتیٰ کہ صحت مند کیوں نہ ہو، پھر بھی مولا کی یاد نہیں ہے تو یہ بیچارہ بیمار ہے، یہ اندھا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ہوگا۔ اور اس کے مقابل میں وہ جس کے پاس مولا کی یاد ہے اور وہ مولا کی یاد میں رہ رہا ہے، مولا کی یاد کی جنت میں سانس لے رہا ہے، اب ممکن ہے اس کے پاس مال نہ ہو، گاڑی نہ ہو، ثروت نہ ہو، تو یہ بندے کی زندگی حیات طیبہ ہے، بڑی اچھی زندگی ہے۔ بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حیات طیبہ بن جائے تو مولا کی یاد میں رہیں، ورنہ ہماری حیات اور زندگی سخت ہو جائے گی۔ تو آؤ اس یاد کے ذریعے سے مولا سے رابطہ، کیونکہ جو مولا سے رابطہ رکھتا ہے اسی کا اللہ سے رابطہ ہے، اور جس کا اللہ سے رابطہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو وہ ہمیشہ اسی طرح منزل اطمینان پر رہے گا۔ آؤ، مولا کی یاد کے بغیر زندگی بے روح ہے، سخت ہے، اور بے روح زندگی ہی مردہ زندگی ہے، چاہے وہ سانس لے رہا ہے تو مردہ ہے، اور مولا کی یاد والی زندگی وہ زندگی ہے کہ ظاہراً دنیا نہیں ہے لیکن مطمئن ہے۔ اے مولا، اے اللہ، ہمیں اپنے مولا کی یاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مولا کی یاد نصیب، مولا اپنی یاد نصیب